نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج انشاءاللہ تعالی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے اللہ کے ایک برگزیدہ نبی حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ زکریا علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ آپ کا نسب نامہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کے بیٹے لاوی کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے والد کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ زکریا بن برخیا آپ کے والد کا نام تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا۔ بے شمار انبیاء اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے، کیونکہ بنی اسرائیل میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مختلف قسم کے گناہ، وہ مختلف قسم کے برائیوں میں ملوث ہو جاتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرتا، پھر وہ رائے راست سے ہٹ جاتے تھے، شرک میں مبتلا ہو جاتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جب آپ کو ان کی طرف مبعوث کیا، تو جس طرح آپ سے پہلے انبیاء ان کو دین کی دعوت دیتے، تو کبھی ان کو پسند آتی تو وہ مانتے، نہ آتی تو وہ انبیاء کو شہید کر دیتے۔ ایسا کچھ ہی ہوا آپ کے ساتھ بھی۔ تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافی لمبی عمر بھی عطا کی تھی، آپ کی بڑی عزت تھی۔ بیت المقدس کے جو علماء تھے، جو متقی و پرہیزگار لوگ تھے، آپ ان سب میں سب سے اعلیٰ تھے، عبادت و ریاضت میں سب سے بڑھ کر تھے۔ لیکن آپ کے ہاں اولاد نہ تھی۔ تو آپ کی عمر، جب بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کی عمر 70 سال سے بھی زیادہ تھی، تو آپ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ تو اپنے احکامات، جو جیسے احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتے، آپ بنی اسرائیل تک پہنچاتے۔ تو مریم علیہ السلام جب ان کی والدہ امید سے ہوئی، تو انہوں نے ایک منت مانگی کہ یا اللہ، میرے ہاں جو اولاد ہوگی، بیٹا ہوگا، میں اس کو تیرے راستے میں وقف کر دوں گی، مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس سے پہلے یہ رواج چلا آتا تھا کہ لوگ ایسے منت مانگتے تھے، اپنے اولاد میں سے کوئی ایک کسی بیٹے کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے، پھر اس سے کسی قسم کا کوئی کام نہ لیتے تھے، صرف اور صرف اس کا کام ہوتا مسجد کی دیکھ بھال اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ تو ایسا ہی ہوا جب مریم علیہ السلام کی والدہ امید سے ہوئی۔ ان کے والد بھی بہت نیک و متقی تھے، بیت المقدس کے علماء میں سے تھے۔ تو جب آپ پیدا ہوئی تو آپ کی والدہ نے کہا یا اللہ، میں نے تو منت مانگی تھی کہ میرے ہاں لڑکا ہوگا تو اس کو تیرے راستے میں وقف کر دوں گی، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور بیت المقدس لے کے، اس مسجد کے اندر لے کے جا کے جو علماء تھے، بعض روایتوں میں ہے کہ وہاں پر 12 علماء تھے اور بعض میں کچھ اس سے زیادہ بھی تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، تو جا کے ان کے حوالے کی
کہ میں نے ایسے منت مانگی تھی، تو یہ میری بیٹی اب آپ کے حوالے۔ اب ان میں سے جو علماء تھے سبھی یہ چاہتے تھے کہ وہ بچی کی دیکھ بھال اور پرورش ان کی ذمہ داری میں آ جائے، کہ وہ اس کو دیکھ بھال کرے۔ اب زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں رشتے میں بھی اس کے زیادہ قریب ہوں، تو میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ میں اس بچی کی دیکھ بھال کروں۔ جو باقی علماء تھے وہ اس بات پر نہ مانے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کو دے دیں، یہ سعادت آپ کو نصیب ہو۔ تو کہتے ہیں پھر قرآن اندازی کی گئی۔ جب قرآن اندازی ہوئی، پہلی بار حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا، دوسری بار زکریا علیہ السلام کا نام نکلا، تیسری بار زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اور زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تو دونوں بہنیں تھیں، تو رشتہ بھی بڑا قریب تھا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، تو وہ قرآن اندازی میں جب آپ کا نام نکلا، بچی آپ کے حوالے کی گئی، تو جب اس کی ایک خاص عمر کو وہ پہنچی، تو پھر زکریا علیہ السلام نے مسجد کے ساتھ جو ایک حجرہ تھا وہاں پر ان کو منتقل کر دیا۔ وہ دن بھر وہاں پر رہتی، عبادت کرتی، شام کو اپنی خالہ ادھر ان کے گھر چلی جاتی۔ تو زکریا علیہ السلام جب بھی باہر جاتے تو باہر سے روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دروازے کو بند کر کے جاتے، تالا لگا کر جاتے۔ جب واپس آتے تو دیکھتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تازہ پھل ہوتے، پھل بھی ایسے ہوتے جن کا موسم بھی نہیں، وہاں پر موسم بھی نہیں ہے۔ اب سردیوں کا موسم ہے، سردیوں کے پھل موجود ہوں گے تو گرمیوں کے پھل کیسے آگے؟ تو آئے بھی کہاں سے؟ دروازے میں تالا لگا ہوا ہے، دروازہ باہر سے بند ہے۔ تو آپ نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے مریم، تمہارے پاس یہ پھل، بے موسم کے پھل جو یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، یہ رزق اس کی طرف سے آتا ہے، وہی رازق ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ تو آپ کے دل میں اولاد کی خواہش جاگی، کیونکہ آپ کی عمر بہت ہو چکی تھی، بیوی کی عمر بھی اتنی زیادہ ہو چکی تھی، اولاد آپ کو نہ تھی۔ تو اب آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، اگر اللہ سبحانہ و تعالی بغیر موسم کے پھل پہنچا سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے ایسا، تو اس کے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟ تو وہ تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے اگر وہ چاہے تو۔ پھر زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی۔ جب دعا کی، قرآن میں بھی ہے کہ زکریا علیہ السلام نے کہا یا اللہ، بڑھاپا مجھ پر اس طریقے سے طاری ہو چکا ہے جیسے آگ لکڑی پر حاوی ہو جاتی ہے، جب خزاں کا موسم آتا ہے تو درختوں پر ایسے حاوی ہو جاتا ہے کہ ان کے پتے تک ہر چیز جڑ جاتی ہے، میرے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، جسم میں وہ جان نہیں رہی، بڑھاپا مجھ پر طاری ہو چکا ہے۔ تو یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اولاد کی دولت سے مالا مال کر، مجھے اولاد نصیب کر۔ لیکن میری بیوی بھی بانجھ ہے، میں بھی عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں جب کسی چیز کی امید نہیں، لیکن تیرے خزانے میں کسی کی چیز کی تو کمی نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے، اس کے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جب آپ نے دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے یہی کہ سرگوشی کو سن، زکریا علیہ السلام کی وہ جو سرگوشی تھی اس کو سن لیا، جو سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے پاس وہی بھیجی کہ اے نبی، آپ کی دعا کو سن لیا گیا، آپ کی دعا قبول ہوئی، تو میں آپ کو ایک نیک و صالح اولاد، جس طریقے سے آپ نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے نیک و صالح اولاد عطا کر جو میری وارث ہو۔ وراثت کس چیز میں؟
انبیاء کی تو وراثت ہوتی ہی نہیں ہے. وراثت اس علم میں، اس نبوت میں جو ان کی وارث ہو، نہ کہ اس دنیا کے مال میں. دنیا اتنی حقیر سی چیز ہے، اتنی گھٹیا سی چیز ہے کہ انبیاء کے ہاں اس کا کوئی مقام ہی نہیں. اسی لیے وہ کسی کو اپنی کسی چیز کا وارث بناتے ہی نہیں ہیں. تو نہ وہ انبیاء اپنا مال جمع کرتے ہیں کہ مال و دولت اکٹھی کی عام لوگوں کی طرح، ان کو اس سے کسی قسم کی کوئی غرض ہی نہیں ہوتی. تو انبیاء کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ بھی بڑھئی کا کام کرتے تھے. آپ کا جو پیشہ تھا، آپ لکڑی کا کام کرتے، اس سے جو آمدن آتی اس کے ساتھ اپنی وہ جو روٹی ہوتی وہ حاصل کرتے. تو بس اتنا کام کرتے جتنا ایک وقت کا کھانا آپ کو اس سے میسر آ جاتا، تو بس پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے. اسی طریقے سے ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کسی کی مزدوری پر ایک دیوار بنانے کا جب کام لیا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک روٹی اس کے بدلے میں دوں گا. جو ان کے درمیان معاہدہ ہوا وہ کس چیز کا تھا کہ اس کی جو اجرت ہے وہ ایک روٹی ہوگی. آپ روز کام کریں گے، دیوار بنائیں گے تو ہر روز کی ایک روٹی ملے گی. تو کچھ مہمان آپ کے پاس آ گئے. جب مہمان آئے تو آپ نے وہ جو روٹی تھی اپنے ہاتھ سے جو کام کیا تھا اس کی اجرت جو ایک روٹی ملی، تو آپ بیٹھ کر وہ کھانے لگے. جب مہمان بیٹھے ہیں، آپ اس روٹی کو آپ کھا کے فارغ ہو چکے، تو انہوں نے کہا کہ زکریا علیہ السلام سے کہ آپ نے تو ہمیں پوچھا تک نہیں، ہم آپ کے مہمان تھے، آپ نے روٹی لی بیٹھ کر اکیلے ہی کھانا شروع ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو میری اجرت ایک روٹی ہے، اگر میں اس کو بانٹ دیتا آپ میں بھی، نہ آپ کا کچھ بنتا نہ میرا بنتا. اگر ساری بھی آپ کو دے دیتا تو پھر بھی آپ کے کچھ نہ بنتا. ہاں، میں اگر کھانا نہ کھاتا تو میرے اندر کمزوری آ جاتی. اگر کمزوری آتی تو جو میں نے اجرت پر اس بندے سے معاہدہ کیا ہوا ہے میں وہ کام بھی پورا نہیں کر سکتا تھا. تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ روٹی میں خود کھا لوں، روٹی کھانے کے بعد میرے جسم میں طاقت آئے گی تو میں کام بھی کر سکوں گا. ایمانداری کے ساتھ جتنا کام اس کے ساتھ طے ہوا وہ میں پورے کا پورا کروں گا. تو جب آپ نے مریم علیہ السلام سے جو ان کے رزق آتا تھا، جو بے موسمی پھل آتے تھے، دے کر جب دعا کی تھی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وہی بھیجی کہ اے نبی، ہم آپ کو اولاد صالح دیں گے اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، جو اس سے پہلے کسی کا نام نہیں ہے. تو آپ نے کہا یا اللہ اس کی کوئی ایسی نشانی تو بتا دو. میری بیوی بانجھ ہے، میں خود بڑھاپے میں ہوں، بڑھاپے کی اس عمر میں ہوں کہ دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جب کوئی بندہ 60 سال تک پہنچتا ہے تو اس امیدیں تو ختم ہو جاتی ہیں. اب ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، اگر تو 60 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں تو اب اس سے اگر کوئی کہے کہ اولاد کی امید ہے تو وہ تو ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو آپ کے بارے میں کہ آپ کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی، تو آپ کی بیوی کی بھی عمر کافی تھی، تو وہ بھی بانجھ تھی. تو اس لیے آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ کوئی ایسا ہے نشانی مجھے بتا دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے زکریا 3 دن تک، بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بالکل صحت مند ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود 3 دن تک آپ بات نہیں کر سکیں گے، یہ اس کی نشانی ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ 3 دن تک آپ بنی اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا، اور صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہنا. آپ کو جب یہ خوشخبری سنائی گئی، خوشی سے آپ باہر نکلے. جب مسجد سے باہر آئے لوگوں سے، پھر آپ نے اشاروں میں بات کی، آپ کی زبان پر وہ مہر لگا دی گئی. 3 دن کے لیے آپ کے بولنے پر پابندی لگ گئی.
تو آپ نے بنی اسرائیل کو اشاروں کے ساتھ بتایا کہ میں 3 دن کے لیے آپ میرے پاس کوئی سوال جواب لے کر نہیں آنا، مجھے وقت بے وقت تنگ کرنے کی کوشش نہ کرنا، تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میں عبادت کروں گا، ذکر اذکار کروں گا، آپ بھی اس کا ذکر کریں۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بیٹے سے نوازا اور اس کا نام یحییٰ رکھا، جو اللہ کے نبی تھے۔ آپ نے ان کی تعلیم و تربیت کی، جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے۔ ایک بار ایسا کچھ ہوا کہ جب یحییٰ علیہ السلام ابھی بچپنا تھا ان کا، تو 3 دن گھر سے جب غائب رہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے، عمر کا یہ حصہ بھی ہے، اتنی بڑی عمر میں بیٹا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، آپ اس سے محبت، یہ تو ایک قدرتی عمل ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا 3 دن سے غائب ہے، آپ ڈھونڈنے لگے، ڈھونڈتے ایک ایسی جگہ پر پہنچے، دیکھا کہ یحییٰ علیہ السلام نے ایک قبر کھودی ہوئی ہے، اس میں کھڑے ہیں، تو زار و قطار رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو جب زکریا علیہ السلام وہاں پہنچے تو جا کر کہا کہ اے بیٹے، میں نے تجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، بڑھاپے کا سہارا ہوگا، تو 3 دن ہو گئے تجھے ڈھونڈتے ہوئے، تو ایسے اس قبر میں کھڑا رو رہا ہے، تو ہم تیرے لیے پریشان ہو گئے تھے۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے آپ سے کہا، ابا جان، آپ نے نہیں کہا تھا مجھے کہ جنت کے درمیان ایک ایسی وادی ہے، ایک ایسا دریا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ آنسو کا دریا ہے، جنت تک پہنچنے کے لیے آنسو بہانا پڑے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانا پڑتا ہے، رونا پڑتا ہے۔ آپ ہی نے تو مجھے کہا تھا کہ جب تک اس دریا کو پار نہ کر لوں تو جنت میں نہیں پہنچ سکتا۔ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا، بیٹے تو بھی رو اور میں بھی روتا ہوں۔ تو جب آپ کی بعض روایتوں میں کہ 100 سال تھی آپ کی عمر، آپ کے ہوتے ہوئے ہی بنی اسرائیل نے آپ کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا۔ اس وقت کہتے ہیں کہ آپ دمشق میں تھے جب آپ کو یہ خبر ملی، تو پھر بنی اسرائیل نے آپ کو بھی، جب آپ نے بنی اسرائیل کو غلط کاموں سے روکا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلاتے، تو بنی اسرائیل آپ کے بھی خلاف ہو گئے، کہ وہ ایسی باتوں کو ہی نہیں پسند کرتے، جو چیز ان کے دل کو اچھی لگتی وہ کرتے، جو نہیں تو ان کو وہ پسند نہیں کرتے۔ تو وہ نہیں چاہتے تھے کوئی ایسا ہو جو ہمارے کام سے ہم کو روک ٹوک کرے، ہمیں برائیوں بے حیائی سے روکے، اور جو شرک کرتے تھے اس سے روکے۔ تو کیا ہوا کہ شیطان مردود نے ان کو ورگلایا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ مجمع میں دعوت حق دے رہے تھے، ان کو راہ راست کی طرف بلا رہے تھے، تو اس نے ان کو اکسایا، تو وہ لوگ آپ کی طرف بھاگے، آپ کو شہید کرنے کے لیے جب آپ کی طرف بھاگے تو آپ ان سے دور بھاگے۔ جب راستے میں جا رہے تھے تو ایک درخت سے آواز آئی کہ زکریا علیہ السلام کو آواز آئی کہ آپ میرے اندر پناہ لے لیجئے۔ وہ درخت پھٹ گیا، جب پھٹا تو آپ نے اس کے اندر جب پناہ لی تو جو آپ کا جبہ مبارک تھا، وہ عبایا تھا، شیطان نے اس کا کچھ حصہ پیچھے سے پکڑا، جب درخت اپنی اصل حالت میں آیا تو آپ کے جبہ مبارک جو حصہ تھا وہ کچھ باہر رہ گیا،
اب لوگ پیچھے سے بھاگ کے آ رہے ہیں. جب بھاگتے ہوئے آئے تو شیطان نے ان سے کہا کہ دیکھو زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر چلے گئے. ان کے پاس جادو تھا، اس جادو کی طاقت کے ذریعے اس کے زور سے درخت کے اندر چلے گئے، انہوں نے پناہ لے لی. اب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اب کیا ہوگا، وہ تو درخت کے اندر چلے گئے تو ہم تو ان تک نہیں پہنچ سکتے. اب شیطان نے ان کو ایک طریقہ بتایا. اس نے کہا کہ دیکھو جو بات میں آپ سے کہتا ہوں اس پر عمل کرو تو آپ ان سے چھٹکارا پالو گے. اس نے کہا کہ ایک آرا لے کے آؤ اور اس درخت کو ہی چیر کے رکھ دو. تو انہوں نے اس درخت کو کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دیا. تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی انہوں نے اس طریقے سے شہید کر دیا. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی رات آپ یہ انبیاء سے ملے تو جب پوچھا کہ جب لوگوں نے آپ کو شہید کیا تھا آپ کو تکلیف نہیں پہنچی؟ تو آپ نے کہا تکلیف پہنچی تھی. پھر وہ جو تکلیف تھی وہ درخت نے اپنے آپ میں لے لی. میری تکلیف اس درخت نے لے لی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے جب آنسو نکلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ زکریا اگر آپ کا رونا بند نہ ہوا تو میں دنیا کو الٹ پلٹ کے رکھ دوں گا. تو آپ نے صبر کیا، پھر اس درخت نے آپ کی وہ تکلیف لے لی. اور بعض روایات میں ہے کہ آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی. آپ اپنی طبعی موت جو تھے اس کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کر کے گئے. تو آپ کا مزار شریف دمشق میں مسجد زکریا جو اس کے اندر ہے. لیکن واللہ عالم، لیکن یہ بات ہے کچھ روایات میں ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا اس وقت آپ دمشق میں تھے. لیکن یہ بھی روایات ہیں کہ آپ کو جب آپ نے درخت کے اندر پناہ لی تو بنی اسرائیل نے اس درخت کو آرے سے کاٹ کے رکھ دیا اور اس طرح آپ شہید ہو گئے. کیونکہ بنی اسرائیل اس سے پہلے بھی بے شمار انبیاء بنی اسرائیل میں آئے. بنی اسرائیل نے بے شمار انبیاء کو شہید کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل نے جب یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. جو انجیل ہے اس کے مطابق جو کوئی بیت المقدس کی دیکھ بھال کرتا تھا اس بڑا جو عہدہ تھا ان کو کہن کہا جاتا تھا. لیکن اسرائیلی روایات کے مطابق آپ کا دور بہت ہی پہلے بتایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور ہے اس کے ساتھ آپ کا بھی دور ہے. تو اسرائیلی روایات کے ساتھ جو زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے وہ تقریباً 500 سال پہلے کا قصہ ہے. لیکن آپ کا جو وقت ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، ہم عصر ہے یہ. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت تھی وہ تقریباً کوئی 250 سال تک آپ اللہ کے نبی رہے. زکریا علیہ السلام بھی اس وقت موجود تھے. تو زکریا علیہ بعض روایات یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے چھوٹے تھے. تو انشاءاللہ تعالی اگر زندگی رہی تو پھر اگلے ہفتے اس سے آگے بیان کیا جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی انشاءاللہ. اسی پر میں ختم کرتا ہوں. ماء البلاغ المبین.